بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ایک دفعہ پھر میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ، اور عید کا دن ہے، قریب عید کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ کرونا کی سچویشن ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا ہے تقریباً، اور اس میں کچھ سپیس رکھ دی گئی ہے۔ اور بات صرف ایک برادرانہ طور پر کرنا چاہ رہا ہوں، کووڈ کے حوالے سے بھی، بیماری کے حوالے سے بھی، اور عوام کی احتیاط کے حوالے سے بھی۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ لاسٹ ایئر جس وقت انڈیا اور پاکستان دونوں میں کرونا کی پہلی دفعہ وبا آئی، تو پاکستان نے بھی جس طرح سیریس نہیں لیا، اور انڈیا کی عوام نے بھی سیریس نہیں، عوام کی بات کر رہا ہوں، گورنمنٹ کے سٹیج پر بات نہیں کر رہا ہوں، کہ سیریس نہیں لیا، اور انہوں نے مذاق زیادہ اڑایا بجائے کہ اس پر سیریسلی کچھ کام کیا جاتا۔ ایٹ دی اینڈ پہلی وبا گئی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہوا، دونوں ملکوں میں اتنا نقصان نہیں ہو چکا۔ اب کی دفعہ جب وبا آئی پاکستان میں، پھر اللہ کا شکر ہے کہ کافی حد تک معاملات کنٹرولڈ ہیں، کافی حد تک بنسبت انڈیا کے، اور انڈیا کا اس دفعہ وہی حال ہوا جو پہلی دفعہ میں چائنا، ایران، اٹلی، اسپین ایکسٹرا باقی ممالک میں ہوا، اور اتنے بری طرح وہاں پر اموات ہو رہی ہیں، کیسز بڑھ رہے ہیں روز بروز۔ کچھ حالات بہتر، کچھ علاقوں میں حالات بہتر کی طرف بھی ہیں، لیکن ابھی بھی حالات خطرناک ہیں انڈیا کے کرونا کووڈ کی وجہ سے۔ بیماری کی وجہ سے لوگ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں روزانہ کے پیشنٹ سامنے آ رہے ہیں، اموات ہو رہی ہیں، لوگوں کو دفنانے جلانے کی مشکلات پیش آ رہی ہیں، کوئی مریض کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، گورنمنٹ فیسلیٹیٹ نہیں کر پا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ سیم وہی ہے جو اس وقت پاکستان میں، جو لاسٹ ایئر بھی تھی پاکستان اور انڈیا تب دونوں میں، وہ یہ کہ عوام سپورٹ نہیں کر رہی تھی، ساتھ نہیں دے رہی تھی گورنمنٹ کا۔ انڈیا ابھی بھی کافی حد تک اپنی عوام کو، انڈیا کی گورنمنٹ اپنی عوام کو ابھی بھی کافی حد تک کافی بینیفٹ دے رہی ہے، فیسلیٹیٹ کر رہی ہے، کچھ اس کے لوگ بھی اس کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور ان کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے ویکسین بھی بنائی، اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہوا، اور آکسیجن کا مسئلہ ہوا، اس کو بھی انہوں نے کور اپ کرنے کی کوشش کی۔ میری دعائیں بھی ہیں، نیک تمنائیں بھی ہیں کہ ایک ہمارا ہمسایہ ملک ہے، چاہے ان کے ساتھ ہماری لڑائی ہی رہتی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ وہاں پر موجود ہے۔ اب سچویشن انڈیا کی اس ساری سچویشن کو لے کر پاکستانی قوم کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے آپ ذرا سیریس ہو جائیں۔ ابھی تک ہماری عوام میں سیریس والا ایشو نہیں ہے، سوائے چند مقامات کہہ لیں، یا لوگ کہہ لیں، یا یوں کہہ لیں کہ آٹے میں نمک کے برابر لوگ جو سے اس کو سیریس لے رہے ہیں یا فالو کر رہے ہیں۔ زیادہ تر عوام ڈر کی وجہ سے کر رہی ہے، اس میں کچھ جرمانوں کی وجہ سے کر رہی ہے۔ تو بیسک اور ایکچوئل سچویشن یہ ہے ہمارے ملک کی۔ اب یہاں پر ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ کرنا یہ ہے کہ جی آپ کو ایس او پیز کو فالو کرنا ہے۔ گورنمنٹ نے تو جو دیے سو دیے، خود سے کریں۔ بینگ اے نیشن، چین کے جس شہر سے یہ کووڈ شروع ہوا، ووہان، وہاں پر کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ وہاں پر لوگوں نے انجوائمنٹ کی اور خوش ہوئے کہ جناب ہم نے اس بیماری کو شکست دے دی۔ کیسے دی ہے؟ جو کہ ایک سنت رسول کا طریقہ تھا، حکم رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جو ہمارے نبی کا کام تھا بتایا ہوا، وہ دوسروں نے عمل کر اس سے جان چھڑوا لی۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نان سیریس ہیں ابھی تک کی سچویشن میں۔ اور میں ابھی بھی جب یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اللہ سے دعا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک پہ ایسے کبھی حالات نہ لے کر آئے۔ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں محفوظ رکھے، ہم سب کو محفوظ رکھے، اہل بیت کے، صحابہ کرام کے صدقے، اولیاء العظام کے صدقے ہماری مشکلات کو دور بھی کرے، میرے ملک کی، عام لوگوں کی، سب کی مشکلات کو، بیماریوں کو دور کرے۔ لیکن سچویشن یہ ہے کہ ہم تیار نہیں ہیں اس چیز کے لیے، اور بیسک وجہ یہی ہے کہ ہم نان سیریس ہیں ابھی تک۔ اور میں یہی بات کہنا چاہوں گا کہ اگر انڈیا والے، خدا نہ خواستہ، اللہ تعالیٰ نہ کرے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں اپنے نبی کریم، اہل بیت اور صحابہ کرام کے صدقے، کہ ہمیں اس بیماری سے دور رکھے اور اس طرح کے حالات پاکستان میں نہ آئیں۔ اگر آ گئے جناب، تو انڈیا کی گورنمنٹ تو پھر کچھ اسٹرانگ تھی، جو اتنی فیسلیٹیشنز دے رہی ہے اپنی قوم کو، جتنی وہ دے پا رہی ہے، ابھی کے ناکافی ہے، بہت ساری پرابلمز ہیں ان کے لیے، لیکن پھر بھی دے رہی ہے فائنینشلی طور پہ۔ اور اگر خدا نہ خواستہ پاکستان میں یہ آ گیا، تو یہ چیز یاد رکھ لیں، بلکہ لکھ کے رکھ لیں، اور میری بات کو یہ جو سنے وہ والا یہ حصہ والا کاٹ کے بے شک رکھ لیجئے گا کہ ہماری گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے، ہماری عوام بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ ہماری عوام کے اندر بھی بھوک کی ایک علامت پائی جاتی ہے، وہ اپنی اس بھوک کو مٹانے کے لیے اپنی ساری چیزیں بھول چکی ہے۔ واللہ خیر الرازقین، ایک بہت اچھی آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی ہے، لیکن ہمارا اس آیت کے اوپر 1% بھی یقین نہیں ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ آپ کہیں سے بھی کسی سے بھی پوچھ لیجئے گا، آپ کو
اب اندازہ ہو جائے گا. 2 دن کا لاک ڈاؤن ہے, 6 بجے کے بعد مارکیٹ بند کرنی ہے, کوئی تیار نہیں, کیونکہ ہمیں اس آیت کے اوپر یقین ہی نہیں ہے. جب اللہ کے اوپر یقین ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیں بہترین رزق دے سکتا ہے, تو ہم اللہ سے مدد کس منہ سے مانگ رہے ہیں؟ ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں. تو سیم ایز اٹ از کہ گورنمنٹ جو سی ہماری ہے وہ اتنی بڑی طاقت نہیں رکھتی, استعداد نہیں رکھتی. وہ چاہے کسی کی بھی گورنمنٹ ہوتی اس وقت, وہ عمران خان کی ہے یا نواز شریف کی ہوتی یا زرداری کی ہوتی ہے, ایکسٹرا کسی کی بھی ہوتی, کیونکہ پچھلے 10-15 سال میں اگر ہم ایون کہ زلزلہ آیا 2007-8 میں, سیلاب آئے, اس میں ہمیں بیرونی امداد ملی تو ہم نے اس کو ریہیبل کیا. اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ بیرونی امداد ملنا بھی مشکل ہے, اس کی وجہ بھی سیم سب کو پتہ ہے. تو اور اگر بڑے پیمانے پر یہ چیز ہو گئی تو وہ زلزلے اور سیلاب والی سچویشن تو نہیں ہوگی یہاں پر, یہ سچویشن ٹوٹل ڈیفرنٹ ہو جائے گی. اور یہاں پر پھر بیرونی امداد کا وہ آٹے, یا تو یوں کہہ لیں کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ, یا یوں کہہ لیں کہ آٹے میں نمک کے برابر والا کام چلے گا, کیونکہ موت ناچے گی جیسے انڈیا کی سڑکوں پر ناچ رہی ہے اس وقت. تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی چاہیے. قرآن پاک ہم لوگ سب پڑھتے ہیں, میں بھی پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھتے ہیں, سب پڑھتے ہیں, لیکن اس کے اوپر کبھی غور نہیں کیا. نہ کبھی کسی مولوی نے یہ چیز بتائی کہ جتنی پچھلی اقوام گزری ہیں, جتنی بھی نبی کی امتیں گزری ہیں, پچھلی جتنی بھی امتوں کو اگر سزا اللہ نے دی ہے, چاہے وہ پتھروں کی بارش ہو, چاہے وہ پانی کا طوفان ہو, چاہے وہ آندھی چلی ہو, چاہے وہ ان کے سر ایک دوسرے کے ساتھ پٹکے ہوں, چاہے وہ سور بنائے گئے ہوں, چاہے وہ بندر بنائے گئے ہوں, ان سب کی ریزن سیم تھی. وہ سیم ریزن کیا تھی؟ حقوق العباد پورے نہ کرنا. کوئی زانی قوم بن رہی تھی, کوئی مال میں ناپ تول میں کمی کر رہی تھی, کوئی جھوٹ بول رہی تھی. تو یہ سچویشنز تھی. اور اس وقت ہماری من حیث القوم کا حال بھی یہی ہے, اور ہم اپنے آپ سے ہی جھوٹ بولتے ہیں, ہم اپنے آپ کے ساتھ ہی ایماندار نہیں ہیں. ہمیں خود کو اتنی تسلی دی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کس گمان میں دی ہوئی ہے, اس کی سمجھ نہیں آتی. ہم ہمیشہ یہ بھول جاتے ہیں کہ حسین نے سر دیا, غلط بندے کو ساتھ نہیں دیا, اور ہم غلط بندے کو ساتھ بھی دے رہے ہیں, خود بھی غلط کر رہے ہیں, اور پھر بھی اتنا کانفیڈنس بلڈ کیا ہوا ہے کہ اللہ اکبر ہی ہے. تو ان ساری چیزوں کی طرف غور بھی کرنا چاہیے, اور اپنی گورنمنٹ اور اپنی عوام کے استعداد کو بھی دیکھنا چاہیے. ہمیں عمل کرنا چاہیے, ہمیں SOPs پر عمل کرنا چاہیے, تاکہ ہم اس وبا سے بھی جان چھٹکارا حاصل کر سکیں, جان چھڑوا سکیں, اور آنے والے وقتوں کے لیے بھی تیار ہو سکیں. میں تو ابھی بھی یہ سوچتا ہوں کہ میری قوم میں اگر آج دجال کا فتنہ پیدا ہو جائے تو میری قوم تو من و ان آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے لگ جائے گی. ان میں تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ 1 منٹ کے لیے سوچ بھی لیں کھڑے ہو کے کہ یار یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. بس انہوں نے دیکھنا ہمارا بینیفٹ ہے, لگ جاؤ پیچھے, باقی اللہ دیکھے گا. اللہ نے آپ کے اعمال دیکھنے ہیں, آپ کو نہیں دیکھنا ہے, آپ کے اعمال, اور اس اعمال پر بھی آپ کی نیت کو. میں یہاں پر کئی ایسی مثالیں دے سکتا ہوں نیت کے حوالے سے, ان کے اعمال کے حوالے سے, کہ وہ خود سوچ میں پڑ جائیں گے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ میں خود ذاتی طور پر بھی اور کسی کو کافر کہنے, کسی کو غدار کہنے اور کسی کو منافق کہنے کے حق میں نہیں, کیونکہ ہمارے اندر, سب کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ریلیشن میں, کسی نہ کسی جگہ پر, کسی نہ کسی وجہ سے یہ والا عنصر تھوڑا بہت پایا جاتا ہے. اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہے. جیسے کہ ایک مثال میں نے ابھی آپ کو دے دی کہ ہمیں یقین ہی نہیں کہ اللہ ہمیں بہترین رزق دے گا, ہمیں یقین ہی نہیں, ہمیں ہر غلط چیز کے اوپر تو یقین ہے. جیسے کہ ایک مثال اور دیے چلتا ہوں یہاں پر, کہ اگر تو کوئی بیرون ملک سے, مطلب کوئی انگریز عورت بڑی عمر کی ہمارا لڑکا بیاہ کے لے کے آتا تو ہم بڑے ڈول ڈھمکے سے اس کا استقبال کرتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی یہ اس ملک کی ہماری عورت بہو بن کے آئی ہے اور میرے بیٹے نے یہ کام سر انجام دیا. لیکن اپنے ہی ملک میں بڑی بڑی عمر کی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, صرف ان کو اسی لیے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے 2 وجوہات کی بنیاد پر. یا تو ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, مطلب اچھے طریقے سے جہیز نہیں دے سکتے, یا دوسری بڑی ریزن یہ ہے کہ جناب ان کا اور ہمارا سٹیٹس نہیں ملتا ہے. یہ ہماری اخلاقی گراوٹ کا ہم لوگ شکار ہو چکے ہیں, اور ابھی بھی پھر کہتے ہیں کہ جناب ہم لوگ تو بہت اچھے ہیں, میں تو سب کے ساتھ ٹھیک ہوں, باقی دنیا میرے ساتھ غلط ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں, آپ کا جواب فرائض کے اوپر ہوگا, آپ سے سوال فرائض کے اوپر ہوگا, آپ نے جواب فرائض پر دینا ہوگا کہ جی آپ کا یہ فرض تھا, آپ نے پورا کیا, وہ چیز کا سوال ہے. آپ کو حقوق ملے یا نہیں ملے وہ سوال نہیں ہے. آپ وہاں کہیں گے نا کہ جی آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے اپنے والدین کے حقوق پورے کیے, جو آپ کے اوپر فرائض تھے والدین کے آپ نے وہ پورے کیے, آپ کو جو حق تھے والدین کے آپ کے اوپر آپ نے پورے کیے, تو آپ کیا وہاں کہیں گے جی والدین نے بھی میرے نہیں کیے. وہ کہیں گے جی والدین کو چھوڑو, جو تمہارا جواب ہے تم وہ دو, تم نے اپنی ڈیوٹی پے کی. ہم لوگ اپنی ڈیوٹی پے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں,
ہم لوگوں کا گریبان پکڑنے کے لیے تیار ہیں، تو لوگوں کے گریبان کو مت پکڑیں، اپنی چیز کو پکڑیں اور غلط کو غلط کہنا بھی سیکھیں، کیونکہ حسین نے سر دے دیا. میں پھر دوبارہ کہوں گا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. تو ہم لوگ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر خود کو حسینی کہہ رہے ہیں. اور میں اکثر سوچتا ہوں، کل بھی میں اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا اور میں نے وہاں پر بھی یہ فکرہ کیا بولا، اور میں ابھی دوبارہ بول رہا ہوں کہ ہم جنت میں جانا تو ہمارا بڑا مشکل ہے. کل قیامت والے دن کیا ہم حسین کو فیس کر سکیں گے؟ کیا ہم حسن کو فیس کر سکیں گے؟ کیا ہم عمر کو فیس کر سکیں گے؟ کیا ابو بکر کو فیس کر سکیں گے؟ کیا عثمان کو فیس کر سکیں گے؟ کیا ہماری اتنی قابلیت ہے کہ ہم ان لوگوں کے جو اطوار تھے، جو طریقے تھے، جو انہوں نے ایک اپنی سنت چھوڑی تھی ہمارے لیے، ہم نے ان کو پورا کیا؟ ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی کے سامنے کھڑے ہو کے رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور اپنی کرتوتوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. ہمیں ذرا شرم نہیں آتی کہ ہم کس کے دربار میں حاضر ہیں اور ہم کس غلط کام سے پیسہ لے کر پہنچے ہوئے ہیں، وہاں پر کرپشن کر کر ہم وہاں پہنچے ہوئے ہیں. ہمیں اپنے چیزوں کے اوپر ذرا غور نہیں ہے. کووڈ کی بیماری چل رہی ہے، ہم صرف اپنا دیکھ رہے ہیں کہ بھائی میرا خرچہ پورا نہیں ہو رہا. بھائی آپ کے خرچہ کیوں پورا نہیں ہو رہا؟ کیونکہ آپ حلال نہیں کما رہے ہو. آپ کے ساتھ شرط لگانے کے لیے تیار ہوں، میں مارکیٹیں گھومنے کے لیے تیار ہوں، کوئی بندہ بھی حلال نہیں کما رہا، چاہے وہ جاب ہولڈر ہے، چاہے وہ بزنس مین ہے. اور بزنس مین اسپیشلی جو ہماری یہ تاجر برادری ہے، دکاندار برادری ہے، میں یہاں کے لیے بھی ایک تلخ فکرہ بولنے جا رہا ہوں. یہ کہتے ہیں جی اگر ہم جھوٹ نہ بولیں تو ہمارا مال نہیں بکتا. تو میں وہاں بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تاجر تھے کہ جنہوں نے سچ بھی بولا اور اربوں اور کروڑوں اربوں روپے کما بھی لیے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں اتنا وسیع رکھا، رزق رکھا کہ آج بھی ان کے نام پہ چیزیں چل رہی ہیں. اور ان تاجروں کی اوقات نہیں ہے کہ دوسرے دن بدل جاتے ہیں، دوسرے دن بھوکے مرنے لگ جاتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ان چیزوں کی. تو بہت بڑی چیزیں ہیں، بہت بڑی مثالیں ہیں. ہم سے تو روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. میں ایک دن بیٹھا پڑھ رہا تھا مولا علی کا واقعات، جس میں جی وہ مزدوری کر کے آتے ہیں یہودی کے باغ میں اور 3 کھجوریں لے کر آتے ہیں، کچھ چند کھجوریں لے کر آتے ہیں، بچوں کے سامنے رکھنے لگتے ہیں. شام کو افطاری کے ٹائم پہ اتنی دیر میں صدا لگتی ہے، وہ لے جاتا ہے. 3-4 دن مسلسل یہ سیکوینس چلتی ہے. میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ وہ پانی سے روزہ رکھ کر، پانی سے افطار کر کے روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، مزدوری کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہاں کیا مصیبت پڑی ہوتی ہے، ہمارے روزہ ہی نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں. فیس کریں گے مولا علی کو. پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے اقدامات ایسے ہیں کہ ہم جن لوگوں کو ماننے والے ہیں ہم ان کی نہیں مان رہے. ہم صرف ان کے نام پہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے الٹے سیدھے ڈھونگ کر اور کام چلا رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ جب قبر میں جانا ہے تو جواب دے انہیں. یہ ساری کی ساری باتیں صرف اسی لیے ہیں کہ اپنا نہیں سوچیں. اس مشکل صورتحال میں آپ یہ دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ اگر مسئلہ خراب ہو گیا، مسئلہ بگڑ گیا، تو میں گورنمنٹ کو یا اپنی عوام کو سہولت دے سکتا ہوں. میں ان شارٹ ورڈنگ بول رہا ہوں. مجھے کئی لوگ کہہ دیں گے جی ہم کر دیں گے، ہم یہ وہ فلانا ٹمکانا. کچھ نہیں کرنے والے آپ لوگ، حقیقت میں رہیں بھائی. اگر آپ اتنے کرنے والے ہوتے تو ملک اتنی مشکل صورتحال میں نہیں پہنچا ہوتا اکنومیکلی یا ہر طریقے سے. ہم فرانس کو پراپرلی جواب ہی نہیں دے سکے توہین رسالت کے اوپر، جو ایک تلخ حقیقت ہے. خادم حسین رضوی صاحب کی پارٹی جون سی ہے وہ صرف ایک اپوزیشن پارٹی ہے، اس لیے وہ اتنا بڑا سٹنٹ کھیل گئی. لیکن اگر وہ گورنمنٹ میں ہوتی سیم انہوں نے بھی یہی کردار ادا کرنا تھا. نہیں تو میں مثال دیتا تھا، سعودی عرب والے کیا مسلمان نہیں ہیں؟ مصر والے کیا مسلمان نہیں ہیں؟ متحدہ عرب والے کیا مسلمان نہیں ہیں؟ ملائیشیا والے کیا مسلمان نہیں ہیں؟ ترکی والے کیا مسلمان نہیں ہیں؟ کسی نے بھی اس بندے کو وہ احساس ہی نہیں دلایا کہ یار آپ نے غلطی کی ہے. کون سے ملک نے سٹیپ اٹھایا؟ کسی نے بھی نہیں. بیسک وجہ کیا ہے؟ بیسک ریزن وہی سے جو میں بات بول رہا ہوں کہ ہم خود کے ساتھ خود ہی جھوٹ بول رہے ہیں اور خود کو جھوٹی تسلیاں دے کر آگے چل رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ خیر کرے. دعا ہے میری اور میری کوشش ہے کہ آپ لوگ اور میں خود کے اندر بھی یہ تبدیلی چاہتا ہوں کہ میں دوسرے کی طرف انگلی اٹھانے کی بجائے اپنی خامی کو بھولوں اور دوسرے کی خامی پر پردہ ڈالوں. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اس پر عمل کرنے کے بھی، اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا، اپنے دوستوں یاروں کا اور اپنے احباب کا خیال رکھیں. سوشل میڈیا کو چھوڑیں اور سوشل لائف میں آئیں. سوشل میڈیا کی لائف میں اور سوشل لائف میں بڑا فرق ہے. سوشل لائف کی آپ کو ضرورت ہے، آپ کو سوشل میڈیا کی لائف کی ضرورت نہیں ہے اتنی. تو سوشل لائف میں آئیں اور سوشل لائف میں ایکٹیو ہو کر اپنے لوگوں کا خیال رکھیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے بھی جو میری باتیں بری لگی ان کے لیے میں معذرت ضرور چاہوں گا، لیکن کوشش اور دعا میری یہی ہے کہ میں اور ہم سب اس چیز پر عمل کریں. میری اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.